تو ہم سب کو ہے نبی پاک سے، ظاہر اس کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے نا. مگر آپ کو یہ پتہ ہے پیرامیٹر کیا ہے؟ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ دس از دا مین کوشچن. بھائی ہمیں محبت تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن جو محبت ریکوائرڈ ہے نا وہ ذرا غور سے سن لیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بال بچوں والدین اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی میری زندگی میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ جناب رسول اللہ علیہ السلام سے. حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں حضور بس اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. کہا ہے عمر اب بات پوری ہو گئی. ایمان کی کمپلیشن جب ہے، ریکوائرڈ ہے یہ. اب بتائیے اتنا پیار ہے میرے نبی پاک سے؟ اب آپ کہیں گے بالکل ہے، کیونکہ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں نا. کیا نعرہ ہے؟ غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی قبول. کیا خوبصورت نعرہ ہے، مگر صرف نعرہ ہے یہ. جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، جھوٹ چھوڑنا اور سچ بولنا قبول کیوں نہیں ہے؟ یا تو دیکھیں نا، غلامی رسول تو پھر یہ کہ سب کچھ قبول ہونا چاہیے نا. یعنی اپنی زندگی کے معاملات تو دیکھیں. میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایک بیٹا آپ کو ملے اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں. جب بھی ملے وہ اپنے والد صاحب سے محبت کا ذکر کرے، میں اپنے ابو کا دیوانہ، میں اپنے ابو پر جان قربان، میرے والد صاحب کمال. آپ کہیں یار ماشاءاللہ کمال ہے یار، کیسا بیٹا ہے. ایک دن اس کے والد صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ کہیں یار آپ تو ماشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، جب آتا ہے کہتا ہے آپ سے بڑی محبت ہے. اور والد صاحب کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے، مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اب بتاؤ اس بیٹے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے یار، اتنی باتیں کرتا ہے، والد ناراض ہے، والد کی تو بات ہی نہیں مانتا، بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے. سارے کہتے ہیں نبی پاک پر جان قربان ہے. پیارے آقا کی باتیں مانی، ان کے طریقے پر عمل کیا، ان کے دین کو فائدہ پہنچایا. خوشی تو صحیح. یہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہونا اسے ناراض نہیں کیا جاتا. تو محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. ہمارا امتحان پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب پیسے سامنے آئے، جب ویزا آ جائے، پاسپورٹ آ جائے، اب فیصلہ کرنا ہے کہ میرا یہ فیصلہ میرے آقا کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، رشوت کا کام کر کے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر کدھر گئی غلامی؟ گھر میں شادی آتی ہے، ایسے نیک نمازی ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں تو پورا سال ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. مگر جب گھر میں شادی آئے تو پورا گھر حیران ہو جاتا ہے، خاندان والے حیران ہو جاتے ہیں. وہ ناچ گانے، ڈھول تماشے، آتش بازیاں. بندہ کہے حاجی صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی ہے، کرنا پڑتا ہے، رسم و رواج بھی ہیں. تو کدھر گئی غلامی؟ یہی تو موقع تھا کہ بال بچوں سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ تو جناب رسول اللہ سے کرنی ہے. اعلیٰ حضرت سے سیکھو نا. اعلیٰ حضرت کمال کے عاشق رسول تھے، یقین کرے. ایک بار کچھ لوگ آئے اعلیٰ حضرت سے، کہتے ہیں حضور ہمارے بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، اس ریاست کے نواب کے لیے لوگ بڑے کمال کے قصیدے لکھتے ہیں، اور جو قصیدہ لکھتا ہے اس کو وہ نواب تحفے بھی دیتا ہے. حضور آپ تو اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ بھی یہ قصیدہ لکھ دیں، پیسے بھی اچھے مل جائیں گے، آپ کے کام رکے ہوئے بن جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ بھائی یہ تو کمال کا قصیدہ لکھیں گے. نو ڈاؤٹ آپ نے کمال کا قصیدہ لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں لکھا، اپنے آقا کی شان میں لکھا. شاعری کی دنیا کا شاہکار لکھ دیا. کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں کیا؟ کروڑوں جہاں نہیں. وہ کہتے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لکھتے گئے اور آخر میں لکھتے کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح کروں، نواب کی مدح کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. گدا کہتے غلام کو، میں غلام اپنے آقا کا ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں. ایکچوئل میسج یہ ہے
کہ محبت رسول اس چیز کا نام ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے سے معاملہ تھوڑا سا جناب کیا کریں، یورپ میں رہتے ہیں جناب، یہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہاں سب چلتا ہے، نہیں پڑھ سکتے نماز حضرت، نہیں رکھ سکتے داڑھی، نہیں آ سکتے سنتوں کی طرف، نہیں کر سکتے دین پر کام. پھر خود سوچ لو یار کہ پھر واقعی کیا نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے، یا اس محبت کی باری بہت بعد میں آتی ہے؟ پہلے بچوں سے پیار ہے، پھر بیوی سے ہے، پھر جناب پیسوں سے ہے، پھر پاسپورٹ سے ہے، پھر نوکری سے ہے، بعد میں موقع ملتا ہے تو پھر عشق رسول کی بات کرتے ہیں. پھر وہ بات تو نہ ہوئی نا. مگر حق یہ ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا کہ تب سب چیزوں سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو نبی پاک سے محبت کرنی، اور یہ مومن کامل ہونے کے لیے ضروری ہے. اور صحابہ کرام نے ایسا کیا، اپنا گھر قربان کیا، اپنا مال. میں کون سا واقعہ سناؤں، اتنے واقعات یاد آ رہے ہیں، ظاہر ہے مجھے بیان بھی ختم کرنا ہے، ورنہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا وہ سارا مال دینا بھی یاد آ رہا ہے. مجھے صدیق اکبر کا اپنے بیٹے کے سامنے یہ کہنا کہ بیٹا کہتا ہے ابو جان ایک غزوے کے موقع پر میرے سامنے آئے تھے، اب دیکھ میں نے آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ میرے والد ہیں. صدیق اکبر نے کہا بیٹا تم اگر میرے سامنے آتے میں نے گردن اڑا دینی تھی کیونکہ تم نبی پاک کے دشمن کے لشکر میں آئے ہوئے تھے. بیٹے سے زیادہ نبی پاک سے محبت، مال سے زیادہ نبی پاک سے محبت. مجھے غزوہ احد کی وہ بڑھیا بھی یاد آ رہی ہے جس کو کہا گیا کہ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے سب شہید ہو گئے. کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. سب کچھ قربان کیا ان لوگوں نے، پروف کیا کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو جناب رسول اللہ علیہ السلام سے کرتے. میں کہہ رہا ہوں یہ اچھا نہیں لگ رہا، مگر میں صحیح بتاؤں میری زبان بھی بھاری ہو رہی ہے کہتے ہوئے. ہماری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی کمپلیشن نہیں ہے. اور خدا کی قسم آپ سرکار دو عالم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کر کے دیکھ لیں، اپنے ڈیسیجن میں محبت رسول کو لے آئیں. یہ مت سوچنا دنیا خراب ہو جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے، میری جناب مراد کم ہو جائیں گی. یہ ہو نہیں سکتا. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. بن کر تو دیکھو نا غلامی رسول میں، پھر کام خراب نہیں ہونے، کام اور بننے ہیں، بگڑی اور بننی ہے. کیوں؟ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. ارے اللہ اپنے خزانوں کی چابیاں رب نے اپنے حبیب کو دی ہیں، اور اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے جناب رسول اللہ ہیں. میں ان سے محبت کروں گا تو میری روزی کیسے کم ہو سکتی ہے؟ میں ان سے پیار کروں گا میری زندگی مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ سچی بات یہ ہے ان سے پیار کی کمی نے میری زندگی مشکل بنائی ہے. اگر میں فنا فی رسول ہو جاؤں، میں نبی پاک سے سچی محبت کرنے والا بن جاؤں، رحمان راضی ہو جائے گا، میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے. یہ حق ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا کہ ان سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. اب چلیے جناب اگلے حق کی طرف چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا امت پر حق ہے کہ مدح رسول، ان کی تعریف کی جائے. ہاں اب یہ تعریف کے بڑے انداز ہیں، بیانات میں، ذکر میں، اور سب سے بڑا پیارا انداز ہے ان کی نعت پڑھی جائے. اب اس میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی نعت کیوں پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لگتا ہے انہوں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں. حدیث کی کتابیں پڑھیں. میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کئی صحابہ تھے جو پیارے آقا کی نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں لکھتے تھے. آپ کو پہلے پتہ ہے پہلے یہ اس زمانے میں لڑائی کس طرح ہوتی تھی؟ تلواروں سے بھی ہوتی تھی، اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے بھی ہوتی تھی، اور اشعار کے ذریعے بھی ہوتی تھی. ایک فوج دوسری فوج کے لیے اشعار لکھتی تھی، اور معاذ اللہ کفار نبی پاک کی گستاخی پر اشعار لکھتے تھے، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھتے تھے تاکہ ڈی مورلائز کر دیں. اور پھر صحابہ ان کے جواب میں جذبہ بڑھانے والے اشعار بھی لکھتے اور نبی پاک کی نعتیں بھی لکھا کرتے. میرے آقا ایک بڑے پیارے نعت گو جو ہے وہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک فرماتے ہیں اے عبداللہ تمہارے اشعار کفار کے لیے تیر کی مانند ہیں. وہ ایسے اشعار لکھتے تھے. اور حضرت حسان بن ثابت وہ تو سب سے بڑے نعتخواں صحابی رسول ہیں. ان کا مقام کیا تھا؟ میرے آقا مسجد نبوی میں منبر لگاتے، حضرت حسان بن ثابت اس پر بیٹھتے اور وہ نعتیں پڑھتے، اور آقا فرماتے اے اللہ حضرت حسان کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما. تو مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی بھائی، ٹھیک ہے. منبر لگا کر نعتیں کون سن رہا ہے؟ صحابہ بھی سن رہے ہیں، نبی پاک بھی سن رہے ہیں. اس کا مطلب نعت سننا پیارے آقا کا طریقہ، نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو مبارک کو جو نعت خوانی کرتے ہیں. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو مدح رسول حق
حق ہے. چلے مزید تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی ہو جائے, ایمان تازہ ہو جائے, کہ میں آپ کو حضرت حسان بن ثابت کی نعت ہی سنا دیتا ہوں, جنہوں نے نبی پاک کے سامنے نعت پڑھی ہوگی. کیسی مقبول نعت ہوگی. ایک شعر سنا دیتا ہوں اور ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں, ساری کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کمال کا شعر ہے. ہاں سارے وسوسے دور ہو جانے, ایمان سے غور سے سن لو. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اب ذرا رک جائیے, یہ عربی کا شعر ہے, کس نے لکھا ہے؟ صحابی رسول نے. کس کے دربار میں پڑھا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں. اور اگر آج 1400 سال بعد اب اردو بولنے والے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی, تو یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ ہے نا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. اب آگے سنو, کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. ٹھیک ہے, اب وہ 1400 سال بعد بریلی کے تاجدار اگر لکھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے, کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. بلکہ سنو, ایک سٹیپ آگے بڑھ کے آپ کیا لکھتے ہیں, كَأَنَّكَ قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو نعت خوانی میں کوئی کنفیوز نہیں ہونا ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ نصیب والوں کا حصہ ہے, یہ عشق رسول بڑھانے کا طریقہ ہے. اور ہاں یہ حق ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا کہ امتی ان کی تعریف بیان کرے, ان کی مدح بیان کرے. تو بس اللہ کرے کہ میری زبان سرکار علیہ السلام کے چرچے اور نبی پاک کا ذکر کرتی رہے, اور اسی میں ہماری زندگی بسر ہو جائے. کیا خوبصورت بات مفتی اعظم ہند کا غالباً شعر ہے, کہتے دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں. بس زندگی کیسے گزرے کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں, بلکہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. یہ میرے آقا ہیں, انہی سے پوچھ لو. ایسی اللہ کرے کہ زندگی گزرے اور ان کے ذکر میں گزر جائے. اب اگلا حق کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا. آپ سوچیں آج کتنا فضول وقت ہم گزارتے ہیں مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے. یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان پر درود پڑھا جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. جناب ثواب تو ملے گا, دنیا میں کتنے پرابلم ختم ہو جائیں گے. ایک ہی حدیث سنا دیتا ہوں, نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو, پریشانیوں میں ہو, مجھ کو چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے, کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ارے کون ہے جو ٹینشن میں نہیں ہے, ٹینشن میں بھی ہو اور پھر بھی درود بھی نہیں پڑھتے, حالانکہ یہ چابی ہے ٹینشن دور کرنے کی. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. قرآن میں بہت سارے حکم ہیں, روزہ رکھو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ تم بھی کرو اور اللہ بھی کرتا ہے, فرشتے بھی کرتے ہیں. صرف ایک ایسا حکم ہے, وہ کون سا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر, اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اب اس کی علماء نے بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا. فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ السلام پر رحمت نازل کر. دعا کر رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. ایک بات یاد رکھیے, میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. فرشتے پتہ ہی کتنے ہیں, کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. خرموں کا عدد بھی چھوٹا ہے, اتنے فرشتے ہیں. اور جو علماء بیٹھے ہیں, لفظ یصلون
یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. علماء نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی کہ حضرت آدم کو یقیناً بہت بڑا مرتبہ ملا کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا, مگر وہ ایک بار سجدہ کیا, صرف فرشتوں نے کیا. اللہ اکبر, یہاں ایک بار نہیں, یہ مسلسل درود بھیجا جا رہا ہے. تو نبی پاک کو درود کی حاجت نہیں, یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں. ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ پڑھ کے اپنے کام بنا لو, پڑھ کے اپنی جھولیاں بھر لو, نیکیاں کما لو, اپنے حبیب کو راضی کر لو. تو سبحان اللہ, اب 1500واں میلاد ہے, نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اب آتے ہیں آخری بات. ہائے ہائے, حق کیا ہے کہ پیارے آقا کے روزے کی حاضری کو جائے. امتی پر یہ حق ہے کہ وہ مدینے جائے, مدینے جانے کی تڑپ رکھے. اور کیوں نہ مدینے جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچنا ہے نا. مدینے کی حاضری, روزہ رسول کی حاضری میں پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری بشارت ہے. شفاعت تو سب کی ہوگی, مگر جس کی بھی شفاعت ہوگی وہ ایمان پر جائے گا تو شفاعت ہوگی نا. جو غیر مسلم ہے, جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا, اس کی شفاعت نہیں ہوگی. مگر آقا فرمائے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس نے روزہ رسول کی حاضری دی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. ہاں, ایمان کی گارنٹی مل گئی. پھر فرمایا شفاعت تو بہت سارے لوگ کریں گے, نبی پاک بھی کریں گے, پھر بعد میں انبیاء بھی کریں گے, صحابہ کریں گے, حافظ بھی کریں گے, علماء بھی کریں گے. بڑی حدیثیں ہیں. مگر مدینے جانے والے کے نصیب دیکھو, آقا فرماتے ہیں کہ اس کی میری شفاعت واجب ہو گئی, شفاعتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رسول پر جو حاضری دیتا ہے اس کی خود نبی پاک شفاعت فرمائیں گے. ایسی پیاری جگہ پر جانے کو کیوں نہ ترسیں. کوئی کہتا ہے لندن دیکھنا ہے, یورپ دیکھنا ہے, نہیں. عاشق رسول دنیا میں کہیں ہو, اس کا دل مدینے کے لیے تڑپنا چاہیے. وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ میں نہیں ترستی ہے, وہ دل بیکار ہے جو یاد مدینہ میں نہیں تڑپتا. خدا کی قسم آپ دنیا ساری دیکھ لیں, کہیں بھی جاتے نا, کوئی بندہ کہ یار سوئٹزرلینڈ چلنا ہے, یار میں نے 2 بار دیکھ لیا, اب کیا کرنا ہے. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ناران کاغان چلنا ہے, مری جانا ہے, یار 1-2 بار دیکھ لیا, کہیں اور چلے. آپ دنیا میں یہی کرتے ہیں, 2-3 بار کوئی جگہ دیکھ لیں پھر جانے کو جی نہیں چاہتا. بندہ کہتا ہے کہیں اور چلو نا, یار وہ تو دیکھ لیا, ایکسپلور کر لیا. مگر خدا کی قسم مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھنے جی نہیں بھرتا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جس نے نہیں دیکھا وہ ترستا ہے, جس نے دیکھ لیا وہ تڑپتا ہے. جتنا دیکھتا ہے اتنا اس کی یاد آتی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, طے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا. سچی بات تو یہ ہے کہ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. کوشش کیا کریں سال میں 1 بار, اللہ توفیق دے تو سال میں 2 بار مدینے جایا کریں. نہیں جا سکتے کوئی مسئلہ ہے, دعا تو کریں نا. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, پاسپورٹ نہیں ہے, ویزا نہیں ہے. مدینہ پاسپورٹ ویزا اور پیسے نہیں لے جاتا. ہاں, یہ بلاوے کی باتیں ہیں. اربوں پتی لوگ دنیا میں ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. اور میں نے اور آپ نے کئی ایسے غریب دیکھے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس مگر کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بس دعا کیا کرو, خدا کی قسم مدینہ مدینہ. مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. اپنی دعاؤں میں مدینے کو شامل کرو. اور یہ حق ہے پیارے آقا علیہ السلام کا کہ امتی ان کے روزے کی زیارت ہو جائے. تو آج میں نے بہت اسپیڈ اپ سے 8 حقوق کچھ نہ کچھ بیان کیے ہیں, لیکن اس کو تفصیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو بڑی پیاری کتاب ہے سیرت رسول.
مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان 8 حقوق پر تفصیلی وہاں پر کلام موجود ہے، اور آج سے یہ نیت کریں کہ 1500واں میلاد ہے، اب اس میلاد نبی کے مہینے میں یہ جو حقوق مصطفیٰ ہیں ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نبی پاک کے اتنے احسانات ہیں، ہم کچھ تو شکرانے میں کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں محبت رسول کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ آج آپ اجتماع میں آئے ہیں، ہر ہفتے جو اجتماع ہوتا ہے اس میں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ روزانہ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اس میں بھی شامل ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ آج رات ہی بارسلونا اسپین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ بارسلونا میں عظیم الشان اجتماع میلاد ہے، اور پرسوں انشاءاللہ اٹلی کے شہر بلونیا میں ایک شاندار جلوس میلاد جس طرح آپ کا ہوا وہاں بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ مدنی چینل پر بھی دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی چلنا چاہے تو آپ کو بھی دعوت ہے، کبھی اس کے لیے بھی سفر کیا کریں۔ اور انشاءاللہ اٹلی سے براہ راست پھر انشاءاللہ میری روانگی تنزانیہ افریقہ کے ملک کے لیے ہے، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول، اور یہ جو ملک ہے، یہ جو دن ہے، انشاءاللہ میں نے افریقہ میں جانا ہے، اور وہاں بڑے بڑے اجتماعات اور جلوس میلاد اور دعوت اسلامی کے بڑے بڑے مراکز کی اوپننگ ہے۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں، اینڈ بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کے حصہ بن جائیں، تاکہ جو عشق رسول کا یہ کاروان ہے ہم بھی اس کے کارکن اور اس کے ممبر ہوں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب